کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے دین کی جو اصل اور بنیاد ہے، جس کے بغیر دین بالکل کوئی شے نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید میں یہ مضمون بہت دہرایا گیا، تذکیر بما بعد الموت، کہ مرنے پر زندگی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ توجہ طلب ہے کہ اگر تو مر جانا اور قصہ ختم ہو جانا، پھر تو طرز عمل وہی ٹھیک ہے، بابر بیش کوش پیار دوبارہ نہیں، کہ عیش کرو دوبارہ کیوں، پھر اس دنیا میں آنا ہے، پھر تو مزے لوٹنے چاہیے۔ اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس کی پھر کوئی انتہا نہیں، وہ ختم نہیں ہوگا، تو پھر آدمی کو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ خیال ہیں۔ اگر یہی دنیا ہے تو پھر عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے، عیش کرو، یہی دانائی رکر مندی ہے۔ اور اگر مرنے کے بعد کوئی دنیا، پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، نہ پھر موت ہی آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین لوگوں کے اس مغالطے کو دور کرتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے یہ دنیا کو کھیل تماشے کے لیے بنائی، کہ یہاں بدماشیاں کرو، ظلم کرو، کچھ لوگ ظلم سہتے رہیں، مر کر مٹی میں مل جاؤ۔ اس سے بڑا اتہام اور بہتان اللہ کی ذات پر کوئی نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ حالانکہ وہاں ذکر جو ہے نا ان کا نہیں جو اللہ کے منکر ہیں، جو قیامت کو نہیں نہ مانتے۔ اللہ نے کہا تم تو سب سے بڑے اللہ کے منکر۔ ایسا اللہ جو عدالت نہ کرے، مظلوموں کی داد رسی نہ کرے، ظالموں کو سزا نہ دے، اس کی دنیا میں اندھیر مچا رہا ہے، تماشا دیکھتا رہا ہے، ایسے خدا کو تو نہ ماننا بہتر ہے۔ اس لیے کہا جو کہتے ہیں قیامت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی حکمت، اس کے عدل، ہر شے کے منکر ہے۔ اس لیے ان کا خدا جو ہے نا جعلی خدا ہے، جو سچ مچ خدا عادل حکیم رہے، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیکی بدی سے وہ بے پرواہ ہے۔ لازماً اچھے کام کرنے والوں کو انعام دینا اور بروں کو سزا دینا اس کا کام ہے۔ اور